یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا۔ اللہ ہی ہے جو جلوہ گر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریق پر صحابہ کو سمجھایا کہ کس طرح ذکر کیا کرتے ہیں، اور ایسا پیارا انداز ہے کہ اس کو سن کر ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان ذکر الہی کی طرف مائل نہ ہو، ذکر الہی کا عاشق نہ ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یتبعون مجالس الذکر۔ اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ مسلم کتاب الذکر باب فضل مجالس ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بزرگ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور انہیں ذکر کی مجلس کی تلاش رہتی ہے۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ساری فضا ان کے سایہ برکت سے معمور ہو جاتی ہے۔ بس وہ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، دراصل اسی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات۔ یہاں فرشتوں کی جو تصویر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی ہے، وہ پرندوں کی طرح ہے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں انہی تسبیح کرنے والے فرشتوں کا یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو کو بھر دیتے ہیں، اور وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ تو دراصل پرندوں کی اصطلاح میں فرشتوں کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ خود پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس زبان میں جس طریق پر خدا نے ان کو سمجھایا ہے۔ تو اس حدیث سے اس آیت کریمہ کی تطبیق ہوتی ہے۔ فرمایا یقولون جئنا من یملأ ما بینہم وما بین السماء الدنیا، کہ فرشتے ہیں جو ذکر کرتے ہوئے کی مجلس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور اس ذکر میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر تہ بتہ صف بصف جیسے پر پھیلائے ہوئے پرندے ایک تہ کے بعد دوسری تہ میں آسمان میں بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہوں اور سارا آسمان ایسے پرندوں سے بھر جائے، ویسا ہی نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھینچتے ہیں۔ ساری فضا ان کے سایہ برکت سے معمور ہو جاتی ہے۔ جب لوگ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ فرشتے بھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ یعنی خدا کا پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو علم نہیں ہے، پھر کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کسی پیارے کی مجلس کی باتیں جانتا بھی ہو تو ان کو دوبارہ سنتا ہے اور پھر سنتا ہے اور پھر سنتا ہے، اور پیاس نہیں بجھتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے کرتے ہیں، جو میرے ذکر کے متلاشی رہتے ہیں اور میرے ذکر سے ان کو لطف آتا ہے، مجھے بھی ان کے ذکر سے لطف آتا ہے۔ تو یہ جو پوچھنا ہے، اب بار بار جو ذکر آئے گا، اس سے یہی مراد ہے کہ ایسے بندوں سے اللہ پیار کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری عبادت میں مصروف تھے، اور تیری حمد میں رطب اللسان تھے، اور وہ تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، یعنی جانتے ہوئے کہ کیا مانگتے ہیں، پوچھتا ہے کیا مانگتے ہیں۔ اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب،
انہوں نے تیری جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کیا کیفیت ہوگی اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر فرماتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری آنکھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری آنکھ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں دیکھی تو نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا حال ہو اگر وہ میری آنکھ کو دیکھ لیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری بخشش طلب کرتے تھے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا، اور میں نے ان کو پناہ دی اس چیز سے جس سے انہوں نے میری پناہ طلب کی۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ان میں فلاں غلط کار شخص بھی شامل تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو تماشبین کے طور پر ان میں بیٹھ گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہتا۔ اب ذکر الہی کا بیان اس سے بہتر تصور میں نہیں آ سکتا، ایسا بیان جو ذکر الہی کی محبت پیدا کر دیتا ہے، دل اس سے پگھلنے لگتا ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنت مانگتے ہیں تو انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ تو امر واقعہ یہ ہے کہ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں ان دعاؤں کی کنہوں سے ہم خود واقف نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ایک انسان غلطی سے ایک سودا کر لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ تو بہت ہی بڑی چیز تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک سادہ لو زمیندار وہ کراچی گھومتا پھرتا منی مارکیٹ میں چلا گیا جہاں بہت بڑے بڑے سودے ہو رہے تھے پیسوں کے حساب سے، کہ ایک پیسہ ایک دھیلا اس میں اضافہ ہو گیا، ایک پائی اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ یہ کچھ چیز بک رہی ہے اور پائیوں اور دھیلوں اور پیسوں کے حساب سے بولیاں بڑھ رہی ہیں، تو اس نے بھی ساتھ بولی دینی شروع کر دی کہ اچھا پھر ایک دھیلا میں رہ گیا پیسہ لکھ لو، میرے 2 پیسے لکھ لو۔ وہ سب حیران ہو گئے اور ششدر رہ گئے، وہ سمجھے کہ بہت ہی بڑا کوئی سیٹھ آ گیا ہے، اس سے مقابلہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کے نام بولی لکھی گئی جو کروڑوں کی تھی، اور اس کو بیچارے کو علم نہیں تھا کہ سودا کیسا ہوا ہے۔ اچانک خبر آئی کہ جس کا بھی سودا ہو رہا تھا وہ ایک دم اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو سارے سیٹھ اس پر ٹوٹ پڑے کہ نقد و نقد ہم سے اتنا منافع لو اور یہ سودا ہمارے نام کر دو۔ تو ویسا ہی نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے۔ فرماتا ہے وہ تو سادہ زمیندار کی طرح ہیں، ان کو پتہ نہیں بولی کس بات کی دے رہے ہیں، مجھ سے جو مانگ رہے ہیں میں نے دے تو دیا ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہی بات ہے جو قرآن کریم نے جنت کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، ان کے تصور سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ زمین و آسمان پر ساری کائنات پر محیط ہے۔ تو ذکر الہی کرتے ہوئے چند منٹ میں اب کتنے بڑے بڑے سودے کر لیتے ہیں، اور ساری کائنات خدا سے لے لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنی بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ہیں، کلمتان خفیفتان، ہلکے پھلکے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے ہیں، ہلکے پھلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن،
اللہ کو وہ دونوں بہت پیارے کلمے ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم، وہ اللہ پاک ہے جو بہت عظیم ہے. تو یہ دو کلموں میں جو سودے ہیں وہ بہت بھاری ہیں، یہ مراد ہے. میزان ان کا بہت بھاری ہے اور زبان پر ہلکے ہیں. اب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ہی غور کریں تو جتنا آپ اس میں ڈوبتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ مضمون اور گہرا ہوتا ہوا دکھائی دے گا، بلکہ محسوس ہوگا. جتنا اس مضمون میں سفر کریں اتنا یہ مضمون پھیلتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور کس کس چیز سے پاک ہے اس پر غور کریں تو پھر تسبیح ہوگی، ورنہ خالی زبان سے کہہ دینے سے کچھ بات بنے گی نہیں. وزن ان میں پیدا ہوتا ہے، مگر ہر قاری کے لحاظ سے مختلف وزن پیدا ہوتا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کہتے تھے تو ایک عام قاری کی طرح سبحان اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سے پاک کیا تھا، اور ساری زندگی اس تلاش میں رہتے رہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہ ہو جو خدا تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری دل کی دنیا کو اس لائق نہ ٹھہرائے کہ اس میں خدا تعالیٰ جلوہ گر ہو. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سوچ تھی جو آپ کی ساری زندگی میں ہر طرف ہمیں آپ کے اقوال سے بھی اور آپ کے اعمال سے بھی صاف دکھائی دیتی ہے. سبحان اللہ کا یہ معنی پھر بنتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرتے چلے جانا، کیونکہ ناپاک جگہ پر پاک وجود نہیں آیا کرتے. بس اللہ کے لیے دل کی صفائی کرنا ان معنوں میں ہوا کہ کچھ جگہ تھوڑی سی اب صاف کر لی، کچھ بعد میں، اور ہمیشہ جگہ کی صفائی جاری رہے. بعض دفعہ اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو انسان کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ سارا گھر ایک دم صاف کر سکے، تو تھوڑی سی جگہ بنا لیتے ہیں. بھاگ دوڑ کر بچے بھی حصہ لیتے ہیں، مائیں بھی، سب دوڑتے ہیں کہ ایک کمرہ جلدی سے صاف کر لو، اور اس کے جو گندے کپڑے، دوسرے سامان جو وہاں بکھرے پڑے ہوتے ہیں سب اٹھا کر ایک کمرے میں پھینک دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جب مہمان بنانا ہے تو انبیاء کا مقام تو بلند ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بہت بلند تر تھا، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سبحان کا مضمون اپنے نفس میں جاری کرنا ہوگا. تھوڑی سی جگہ بنا لیں. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ایک پاک آدمی پاک جگہ پہ بیٹھتا ہے، پاک جگہ کو پسند کرتا ہے، یہ درست ہے، مگر یہ مطلب نہیں کہ اگر اس گھر میں کوئی اور گندی جگہ ہوگی تو وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ اپنے بندے کی ایک تھوڑی سی جگہ بھی اگر صاف دیکھے تو اس جگہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اور پھر اس کے قرب کا احساس ارد گرد ماحول کو پاک صاف کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور رفتہ رفتہ گھر صاف ہونے لگتا ہے. تو جتنا سبحان اللہ کا مضمون ذہن میں وسعت اختیار کرے اور جتنا یہ آپ کی دنیا کے عمل میں ڈھلتا چلا جائے اتنا ہی اس مضمون میں وزن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سبحان اللہ کہتے تھے تو آپ کا سارا وجود گواہ تھا کہ میں واقعتاً اللہ کو پاک سمجھتا ہوں، اتنے یقین کے ساتھ پاک سمجھتا ہوں، اور پاکی کی میرے نظر میں اتنی قیمت ہے کہ خدا کی پاکی پر جہاں جہاں نظر پڑتی ہے میں وہاں وہاں اپنے وجود کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس وجود کو بھی پاک کرتا چلا جاتا ہوں. تو دراصل یہ لا الہ کا سفر ہے. سبحان اللہ، اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے ناپاک ہے، اور خدا ناپاک نہیں ہے، اس لیے ظاہر بات ہے
کہ ہر ناپاکی کا عدم ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی، اس کو مٹا دینا ضروری ہے، وہ بے وجہ بے حق ناحق بیٹھی ہوئی ہے وہاں. اور لا الہ اس طرح انسان کے دل پر جاری ہوتا ہے، اس کے اعمال میں جلوے دکھاتا ہے، اور سبحان اللہ کا مضمون وزن اختیار کرتا چلا جاتا ہے. تو ثقیلتان فی المیزان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہلکے پھلکے کلمے نہیں ہیں، منہ سے تم نے چھوٹی سی بولی لگا دی ہے، اس کے پیچھے بڑا وزن ہے، غیر معمولی بہت ہی بھاری مضمون ہے جو تم بیان کر رہے ہو. اور یہ مضمون جتنا بھاری ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی خدا کو پسند آتا چلا جاتا ہے. حبیبتان الی الرحمن ہے، یہ دونوں کلمے اللہ کے حضور زیادہ محبوب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کلمہ کہنے والا اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے. دوسرا حصہ ہے سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ عظیم ہے. عظمت کا مضمون حمد سے تعلق رکھتا ہے. بس جہاں سبحان اللہ و بحمدہ میں حمد کہہ کر ایک دروازہ کھولا گیا ہے کہ صرف سبحان اللہ نہیں کہنا بلکہ حمد بھی کرنی ہے، وہاں سبحان اللہ العظیم نے وہ حمد کا ایک لامتناہی سلسلہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. ایک ایسی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے سبحان اللہ العظیم کا کلمہ کہ جہاں ہر طرف حمد ہی حمد ہے. مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے، سبحان کے ساتھ حمد کا تعلق ہے. سبحان کا مضمون جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی حمد کا مضمون ساتھ ساتھ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی دنیا صرف حمد کی دنیا رہ جاتی ہے. اور وہ دنیا ہے جس کا ذکر ہے سبحان اللہ العظیم میں. بعض لوگ یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اعظم نہیں کہا گیا، حالانکہ اکبر کہا گیا ہے، اور دوسری جگہوں پہ خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا ہونا، سب سے زیادہ علم والا ہونا، سب سے زیادہ اپنی دوسری صفات میں تمام دوسرے بظاہر صفات میں مشابہ لوگوں سے آگے اور برتر ہونا، یہ مضمون نظر آتا ہے. مگر عظیم کے تعلق میں کہیں اعظم نہیں فرمایا گیا. چنانچہ جرمنی کے اجتماع میں ایک دفعہ ایک عرب دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، اور اس پر جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا میں نے اسے سمجھایا. بعد میں مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لفظ عظیم میں جو عظمت پائی جاتی ہے وہ لفظ اعظم میں نہیں پائی جاتی. عظیم ایک ایسے وجود کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں ہر صفت میں ایک ایسی شان رکھتا ہو کہ اس کی عظمت سے گویا ساری کائنات بھر گئی ہے، اور ہر بری چیز کے مقابل پر جو اچھی صفت ہے اسے وہ اس کے حامل کو عظیم کہتے ہیں. مثلا چھوٹی گھٹیا بات نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، پیار کا سلوک کرنا ہے. جتنی بھی صفات روز برہ آپ کی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جس چیز میں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ عظیم ہوگا. اور اگر وہ تمام صفات حسنہ کسی ایک وجود میں پائی جائیں تو اس کو حقیقی معنوں میں ہم عظیم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا عظیم انسان ہے. ایک لفظ عظیم میں آپ نے اس کو پتہ نہیں کتنی دادیں دے دی ہیں، اور حقیقت میں جب کسی انسان کا آپ کے دل پر روب پڑتا ہے اور آپ اس کے صفات حسنہ سے متاثر ہوتے ہیں تو بے اختیار دل سے اس کی عظمت کا ترانہ اٹھتا ہے. وہ بہت عظیم انسان ہے، اور وہاں کسی سے مقابلے کا مضمون نہیں ہوتا. اس کے مقابل پر عظیم کا سوال نہیں کبھی اٹھتا، نہ ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے. اپنی ذات میں گویا بے مقابلہ رہ گیا ہے وہ شخص، اور مقابلے کا کوئی سوال نہیں رہا. تو سبحان اللہ العظیم کہہ کر یعنی سکھا کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ سبحان کا رستہ اختیار کرو. پہلے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے بلکہ ہر غیر اللہ سے پاک خیال کرو.
یقین کرو، اس کے مضمون کو سمجھو، اس کو اپنی زبان کے ساتھ اپنے دلوں پہ جاری کرو، پھر تمہیں حمد کی اجازت ہوگی، یعنی پھر تم مجاز ہوگے اس بات کے، تمہارا حق ہوگا کہ حمد بیان کرو، کیونکہ گندگی کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ ہر جگہ جہاں پاکی پیدا ہوگی اس کے ساتھ ہی حمد کا مضمون خود بخود ابھر آئے گا، اور پھر تم سبحان اللہ العظیم کہو گے تو ایک نئی شان کے ساتھ کہو گے، نئے عرفان کے ساتھ کہو گے۔ اللہ کی عظمت اس طرح تمہارے وجود پر چھا جائے گی کہ کسی اور وجود کا سوال ہی نہیں رہے گا۔ اکبر کا کیا سوال ہے، اعظم کا کیا سوال ہے پھر، جب اور ہے ہی کوئی نہیں؟ تو لا الہ الا اللہ میں جو مضمون ہے وہی عظیم کے لفظ نے وہی ان کلمتان میں ہے، ان دو کلموں میں ہے، اور لفظ عظیم میں اکیلا ایک عظیم رہ گیا ہے، کوئی اور وجود ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ مقابلہ کیا کیا جائے؟ یہ وہ طریق تھا جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ اس طرح حمد کی جاتی ہے۔ یہ دو کلمات آپ ہی نے تو بیان فرمائے کہ خدا کو بہت پیارے ہیں اور ان میں وزن بھی بہت ہے، زبان پر ہلکے ہیں، لیکن اس میں ایک ایک فقرے میں گہرے مضامین پوشیدہ ہیں۔ ہلکے ہیں مگر ہلکے سمجھنا نا، اور اگر ہلکے نہ سمجھو گے اور وزندار سمجھو گے تو پھر وزن کی تلاش بھی کرو گے، ورنہ بغیر تلاش کے اسی طرح زبان فرفر کرتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر، سوچ سوچ کر، سمجھ سمجھ کر اپنے وجود میں جاری کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور پھر تم ایسی دنیا میں پہنچ جاؤ گے جہاں خدا کے سوا کسی کی عظمت باقی نہیں رہتی، ایک ہی ہے جو عظیم ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت خدا تعالیٰ فرماتا ہے جنت دیکھی ہے، وہ کہیں گے نہیں دیکھی تو نہیں۔ اچھا اگر دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ بغیر دیکھے یہ حال ہے کہ مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، تو ان کو کیا پتا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ پھر فرماتا ہے جہنم کبھی دیکھی ہے انہوں نے؟ وہ کہتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں میری اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو خدا تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ کا کوئی سوال ہی اس کے لیے باقی نہیں رہتا، سب کچھ جل جائے اس میں، اور اگر اس کی بخشش کا پتہ چل جائے تو وہ تو سمجھے کہ ساری دنیا کائنات ہی میری ہے، موجیں کرتا پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین، دونوں کے درمیان انسان کو چلاتا ہے، اپنی بخشش کا بھی اظہار کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی پکڑ کا بھی سے بھی متنبع کرتا چلا جاتا ہے۔ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بخشش کرنے والا نہیں، اس کی رحمت ساری ہر دوسری چیز پر محیط ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے زیادہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو جنت اور جہنم یہ دو مضمون ہیں جو ہمارے سامنے کھول رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تمہارے لیے ابھی بہت سے سفر باقی ہیں۔ جب تم جنت مانگتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہو، اس لیے اور غور کرو، خدا تعالیٰ کی جنت کے مضمون کو اور سمجھو، معلوم تو کرو کہ وہ ہے کیا چیز، اور خدا کا خوف دل پر طاری کرنے کی غرض سے جہنم کے مضمون کو بھی زیادہ گہرائی سے سمجھو، اور ہلکے پھلکے انداز میں اس کو نہ لینا۔ اگر تم جہنم کے مضمون سے واقف ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان کا کیا حال ہو، یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کیسی عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا شخص، ایسے لوگ جو خدا کے ذکر میں اس طرح محو ہوں کہ صرف ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے پیار کی باتیں ہیں، اس سے بخشش طلب کی جا رہی ہے، اس سے اس کی نعمتیں مانگی جا رہی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھ جائے وہ بھی بد نصیب نہیں ہوا کرتا۔
تو ہم نے تو ساری دنیا کے لیے ساری دنیا کے لیے ہم برکتیں لے کر آئے ہیں، ساری دنیا کی نجات کا موجب بن کر آئے ہیں۔ اگر دنیا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی تو ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کی مجالس لے کر دنیا تک پہنچیں اور ان مجالس کو عام کریں۔ وہ لوگ جو اس وقت دعوت اللہ میں مصروف ہیں ان کو میں خصوصیت سے اس حدیث کے حوالے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دعوت اللہ کا یہ مقصد، اگر صرف یہی مقصد ہو کہ احمدیوں کی تعداد بڑھے تو یہ تو ایک لغو و بےمانی مقصد ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھانا مقصد ہے، خدا کے ذکر کرنے والوں کی تعداد بڑھانی ہے۔ بس اگر بھرتی کر کے آپ ایک طرف پھینکتے چلے جائیں ان کو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کے بندوں کی دنیا تو اربوں تک ہے، چند آدمی ہم نے اپنی جماعت میں مزید داخل کر لیے تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ آدمی بنائیں جن کے آنے سے، جن کے ذکر سے زمین سے آسمان تک فرشتوں سے بھر جائیں اور فرشتے ان پر سایہ کریں، اور جو ان کے ساتھ بیٹھے اس کے بھی مقدر جاگ جائیں، خواہ وہ چلنے پھرنے والا مسافر ہی کیوں نہ ہو، جس کے پاس وہ بیٹھیں اس کے نصیب جگا دیں۔ اور یہ ذکر الہی سے ممکن ہے، کیونکہ یہ مضمون ذکر الہی کے تعلق میں بیان ہوا ہے۔ پس جن لوگوں کو آپ احمدی بناتے ہیں ان کے ساتھ ذکر کی مجلسیں لگائیں،